السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ مومن کا ہتھیار سلسلہ وار دعاؤں کے سلسلے میں آج کی دعا ہے دعائے استخارہ۔ بندے کو جب بھی کوئی معاملہ پیش آئے اور جب بھی کسی معاملے میں بندہ کروں نہ کروں گو مگو کی کیفیت کا شکار ہو جائے تو پھر بندہ استخارہ کرے۔ طریقہ اس کا یہ ہے کہ جب بھی نماز پڑھنے کا وقت ہے 2 رکعت نماز پڑھ لے اور دعائے استخارہ پڑھ لے۔ استخارہ خود کرنا ہے، کسی سے کروانا نہیں ہے، اور نہ ہی استخارے کے لیے رات کو استخارہ کرنا ضروری ہے، اور نہ ہی استخارے کے لیے خواب کا آنا ضروری ہے، یا یہ کہ خواب کے ساتھ یا استخارے کے ساتھ خواب کا کوئی تعلق نہیں۔ استخارہ اس کے لغوی معنی ہے خیر کا طلب کرنا۔ استخارہ کے لغوی معنی طلب خیر، خیر کا طلب کرنا ہے۔ کسی معاملے میں خیر و بھلائی طلب کرنے کو استخارہ کہا جاتا ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں یہ کام سکھایا ہے۔ اور یہ کہ کسی کام کی بہتری کا سوال کیا جاتا ہے، 2 کاموں میں سے ایک کام کا کر لینا اور دوسرے کو چھوڑ دینا، اور اس تعلق سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد طلب کی جاتی ہے۔ آج کل آن لائن استخارہ اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ حقیقت سے خالی ہیں، من گھڑت گھڑنتو خود ساختہ ہیں۔ 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد دعائے استخارہ یہ ہے۔ جابر رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، اور صحیح بخاری میں حدیث ہے 6382 نمبر کی یہ روایت۔ اس روایت میں جابر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں تمام معاملات میں قرآن پاک کی سورت کی طرح استخارے کی تعلیم دیتے تھے۔ اور جب تم میں سے یہ کہ کسی کو کوئی کام کرنے کا ارادہ ہو تو وہ 2 رکعت پڑھے اور پھر یہ دعا پڑھ لیا کرے، اور وہ دعائے استخارہ یہ ہے: اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم فإنک تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وأنت علام الغیوب۔ اللہم ان کنت تعلم ان هذا الامر خیر لی فی دینی ومعاشی وعاقبت امری فاقدره لی، وَإِن كُنتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ شَرٌّ لِّي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي فَاصْرِفْهُ عَنِّي وَاصْرِفْنِي عَنْهُ وَاقْدُرْ لِي الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ ثم ردنی بھی۔ تو پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ دعا سکھلائی ہے: اے اللہ، میں تیرے علم کے ذریعے تجھ سے خیر طلب کرتا ہوں، اور تیری قدرت کے ساتھ ہمت کا طالب ہوں، اور تیرے عظیم فضل کے ذریعے سے تجھ سے سوال کرتا ہوں۔ بلا شبہ تو ہی قدرت رکھنے والا ہے، میں قدرت نہیں رکھتا۔ تو جانتا ہے، میں نہیں جانتا، اور تو تمام تر پوشیدہ چیزوں کو جاننے والا ہے۔
اے اللہ اگر تو جانتا ہے کہ یہ کام میرے لیے بہتر ہے، میرے دین کے اعتبار سے، میری معاش کے اعتبار سے اور میرے انجام کار کے اعتبار سے، تو پھر اسے میرے لیے مقدر کر دے۔ اور اگر تو جانتا ہے کہ یہ کام میرے لیے برا ہے، میرے دین کے لیے، میری زندگی اور میرے انجام کار کے اعتبار سے، تو اس کو مجھ سے دور کر دے اور مجھے اس سے دور کر دے۔ پھر جہاں کہیں بھی بھلائی ہو اسے میرے لیے مقدر کر دے اور مجھے اس پر مطمئن راضی کر دے۔ اس دعا میں ھذا الامر کے بعد اپنا مسئلہ آپ نے پیش کرنا ہے، اس کا نام لینا ہے۔ مثلا آپ کو کہیں سفر کرنا ہے تو آپ کہیں گے ھذا الامر من السفر، یا یہ کہ آپ کو کوئی تجارتی معاملہ کرنا ہے ھذا الامر من التجارت، یا آپ کو کہیں رشتہ کرنا لینا دینا ہے ھذا الامر من الزواج، یا یہ کہ اگر آپ یہ الفاظ نہیں کہہ سکتے تو پھر دعا پڑھ لینا ہی کافی اور شافی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔